بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نمازوں کا طریقہ، نمازوں کی تعداد، رکعتوں کی تعداد، اس کو میں تفصیل کے ساتھ پہلی گفتگو کے اندر میں بیان کر چکا ہوں۔ اب نماز عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ کیونکہ سال میں عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ ایک ایک دفعہ آتی ہیں، تو عام طور پر لوگ اس کا طریقہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر، 6 تکبیریں زائدہ یا واجبہ کے نام سے، منہ طرف خانہ کعبہ کے پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہ عید الفطر کی نماز کی نیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ امام صاحب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ اس میں کوئی اقامت نہیں ہوتی، عید والے دن نہ کوئی اذان ہوتی ہے عید کی اور نہ ہی کوئی عید کی اقامت ہوتی ہے، یہ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو امام صاحب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، آپ حضرات بھی تکبیر تحریمہ اسی انداز میں کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوگی، یہ 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ تو جو پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہوتی ہیں وہ سبحانک اللہم وغیرہ یہ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب پھر دوبارہ جو ہے وہ ہاتھ اوپر اٹھائیں گے، آپ حضرات بھی اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نیچے کر لیں گے، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نیچے کریں گے، اور پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے اور اس رکعت کو مکمل کریں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت میں ملائیں گے، اس کے بعد پھر بقیہ جو 3 تکبیریں رہتی تھیں وہ پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے امام بھی اور مقتدی بھی، تو ہاتھ اٹھا کر ایسے نیچے کر لیں گے، چھوڑ دیں گے ہاتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، یہ 3 تکبیر۔ اب جو اگلی تکبیر ہوگی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد پھر آگے خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ سے فارغ ہو کر پھر دعا، اور دعا کے بعد ہمارا یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز عید الاضحیٰ جو قربانی کے موقع پر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بھی صرف عید الفطر کی جگہ عید الاضحیٰ لگا لیں، باقی نیت بھی وہی ہے، طریقہ کار بھی وہی ہے نماز پڑھنے کا اور سب کچھ۔ عید الفطر کے اندر آہستہ آواز میں تکبیریں کہنی ہوتی ہیں، تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر یہ ذرا قدرے اونچی آواز، زیادہ اونچی نہیں، قدرے اونچی آواز میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کا جو تفصیلی طریقہ ہے وہ میں عید الفطر کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اندر میں اس کو تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ، تو نماز جنازہ کی جو نیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ تو اس میں جو پہلی تکبیر ہے اس میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے، پہلی تکبیر کے وقت ایسے ہاتھ اٹھا کر سیدھا اور ہاتھ باندھ لیں گے، اور اس کے اندر آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ اس میں ایک وجل ثناؤ کا لفظ زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اگر وہ نہ آتا ہو تو آپ بے شک پہلے والا سبحانک اللہم پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اگر آپ کو یہ جل ثناؤ کا نہ بھی آتا ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اگر آتا ہو تو اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب دوسری تکبیر امام صاحب نے کہنی ہے، آپ حضرات نے بھی کہنی ہے، لیکن آپ نے اب ہاتھ نہیں اٹھانے، دوسری تکبیر کہیں گے، اور دوسری تکبیر کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر تیسری تکبیر ہوگی۔ تیسری تکبیر کے وقت بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، لیکن تکبیریں سب نے کہنی ہے۔ جس آدمی نے ان 4 تکبیروں میں سے کوئی ایک تکبیر بھی چھوڑ دی، اس کا نماز جنازہ اس کا نہیں ہوگا، اس لیے تکبیریں فرض ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جائے گی، اگر تو بالغ مرد و عورت ہے تو پھر اس کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر نابالغ بچہ ہے تو پھر اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔
اور اگر نابالغ بچی ہے تو پھر اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعہ، یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہیں گے، اور چوتھی تکبیر کہنے کے بعد دونوں جانب سلام پھیر دیں گے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں، ہمارا جنازہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد تدفین کی طرف اگلا عمل شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔